بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم معطل عین کے قواعد شروع کرتے ہیں۔ معطل عین یعنی جسے اجوف بھی کہا جاتا ہے، جس کے عین کلمہ میں حرف علت آ جاتا ہے۔ جیسے کہ پہلے آپ مثال دیکھیں کہ ایک لفظ ہے قوالا، قوالا، کہ اس میں واو جو ہے متحرک ہے، یعنی اس کے اوپر فتح آ رہا ہے اور اس سے پہلے زبر ہے، تو ہر وہ واو جو متحرک ہو، یعنی اس پر زبر ہو یا زیر ہو یا پیش ہو، اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہو تو ایسی واو کو الف سے بدل دیتے ہیں، تو قابلہ سے لفظ بنے گا قولا۔ اور اسی طریقے سے یا کا بھی یہی قاعدہ ہے، جیسے بایع، کہ یہاں پہ یا متحرک ہے، یعنی اس کے اوپر زبر آ رہا ہے اور پچھلے والے حرف پر بھی زبر ہے، اس یا کو بھی الف میں بدل دیں گے، لفظ بنے گا باع۔ تو اسی طریقے سے یا پر بھی کوئی بھی حرکت آ جائے، پیش، زبر یا زیر، اور اس کا ما قبل مفتوح ہو، یعنی پچھلے حرف پر زبر ہو، تو اس یا کو بھی الف سے بدل دیتے ہیں۔ تو مجموعہ قاعدہ یہ بنا کہ ہر وہ واو اور یا جو متحرک ہو اور اس کے ما قبل فتح ہو، زبر ہو، تو ایسی واو اور یا کو الف سے بدل دیتے ہیں۔ اب کتاب کے اندر قاعدہ دیکھیں کہ جو واو اور یا متحرک اور اس سے پہلے مفتوح ہو تو اس واو اور یا کو الف سے بدل دیں گے، جیسے قولا کہ اصل میں قوالا تھا اور باع کہ اصل میں بایع تھا۔ تو یہ اس قاعدے کا نام ہے قولا والا قاعدہ۔ اب ہم اس قاعدے سے پوری گردان بنا کے ذرا دیکھتے ہیں۔ پوری گردان تو نہیں، 5 صیغے بنیں گے۔ جیسے پہلا صیغہ ہے قوالا، پھر دوسرا صیغہ ہے قوالا، پھر تیسرا ہے قوالو۔ تو ان تینوں صیغوں پر قالا والا قاعدہ لگ جائے گا، یعنی واو متحرک ہے، ما قبل مفتوح ہے، واو کو الف سے بدلتے جائیں گے تو بنتا جائے گا قالا، اور یہ ہو جائے گا قالا، اور یہ ہو جائے گا قالو۔ پھر چوتھا صیغہ آتا ہے، اگر ہم اس کو اصل حالت پہ لکھیں تو وہ آتا ہے قوالت، اور پانچواں آتا ہے قوالتا۔ تو یہاں پر بھی چونکہ واو متحرک ہے اور اس کے پیچھے زبر آ رہا ہے، اس واو کو الف میں بدلیں گے، لفظ بنے گا قالت، اور یہ بنے گا قالتا۔ تو 5 صیغے ماضی کے یوں بن گئے، قالا، قالا، قالو، قالت، قالتا۔ آگے چھٹے صیغے کے اوپر ایک اور قاعدہ لگ رہا ہے جو آگے ہم پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے بایع سے بھی ہم بنا کے دیکھتے ہیں۔ لفظ ہے بایع، اور دوسرا بننا ہے، اصل ہے بایع، تیسرا ہے بایعو۔ تو اب یہاں پر بھی ہم یا کو الف سے بدلیں گے اور یہ لفظ بن جائے گا باع، یہ بن جائے گا باع، اور تیسرا بنے گا باعو، اور چوتھا لفظ بنے گا باعت، اور پھر بنے گا باعتا۔ یہ 5 صیغے گردان کے بن گئے۔ اسی طریقے سے خاویفہ ایک مصدر ہے، لفظ ہے خاویفہ۔ اب اس میں واو مکسور آ رہا ہے،
تو اس پہ بھی کالا والا قاعدہ لگے گا، کیونکہ واو متحرک ما قبل مفتوح ہے، تو واو کو الف سے بدلا، لفظ بنا خافا، یہ بھی ایسے ہی بنے گی خافا، اور پھر دوسرا لفظ تھا خاویفا، یہ بھی بن جائے گا خافا، خافو، خافت، خافتا۔ 5 صیغے جو ہے کالا والے قاعدے سے بن گئے، اور یہ کالا والا قاعدہ بہت جگہوں پہ لگتا ہے، بہت سے صیغوں پہ لگتا ہے، یہ نہیں ہے کہ صرف یہ ماضی پر لگے گا، آگے بہت زیادہ جگہوں پہ یہ لگے گا قاعدہ۔ لیکن اس قاعدے میں کچھ چند ایک شرائط آپ لوگ جو ہے نا وہ نوٹ کر لیں، کیونکہ کچھ جگہوں پہ یہ قاعدہ نہیں لگ رہا ہوتا، تو جب اتنی سی معلومات آپ یاد کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو مشکل پیش آتی ہے کہ فلاں جگہ پہ تو یہ قاعدہ لگ ہی نہیں رہا۔ تو اس مشکل کا حل ابھی سے یہی ہے کہ اس کی کچھ شرائط ہیں، تو ان شرائط کو بھی اگر آپ نوٹ کر لیں، سمجھ لیں، تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ فلاں فلاں صورتوں پہ یہ قاعدہ نہیں لگنا۔ تو پہلی شرط لکھیے جی کہ وہ واو اور یا جو ہیں فا کلمے میں نہ ہوں، جیسے توعد۔ اب یہاں پہ اگر ہم اس کا وزن نکالتے ہیں تو وزن ہے تفاعل، باب تفاعل سے ہے، تو اب یہاں پہ بھی واو متحرک ہے، ما قبل مفتوح ہے، لیکن ہم اس واو کو الف سے نہیں بدل سکتے۔ اسی طرح یا کی مثال دیکھ لیں، تیس سارا، تیس سارا۔ اب یہاں پہ بھی یا متحرک ہے، ما قبل مفتوح ہے، لیکن یا کو ہم الف سے بدل کے تا سارا نہیں پڑھ سکتے، تو یہ پہلی شرط ہو گئی کہ جو واو یا ہیں وہ فا کلمے میں نہیں ہونے چاہیے۔ اگر فا کلمے میں ہوں گے تو کالا والا قاعدہ نہیں لگے گا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ واو اور یا جو ہیں اگر لفیف کے عین کلمہ میں ہوں گے تو بھی قاعدہ نہیں لگے گا، جیسے قاویوا اور حاجیہ ہے۔ اب دیکھیں کہ لفیف ہوتا ہے جس میں 2 حرف علت آ جاتے ہیں، تو اس کے عین کلمہ میں واو آیا ہے، ادھر عین کلمہ میں یا آ گیا، تو یہاں پر اب ہم کالا والا قاعدہ نہیں لگا سکتے، یہ دوسری شرط ہو گئی۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اگر واو اور یا کے بعد ایسا مدہ زائدہ ہو جسے باقی رکھنا ضروری ہو تو بھی کالا والا قاعدہ نہیں لگے گا۔ جیسے یہاں واو کے بعد الف مدہ زائدہ ہے، اس کو ہم باقی ہی رکھیں گے، گرا نہیں سکتے، تو اب یہاں پہ واو متحرک ہے، ما قبل مفتوح ہے، تو قاعدہ تو لگنا چاہیے کالا والا، لیکن نہیں لگے گا۔ اور اسی طریقے سے بیاضن، یہ دوسری مثال ہے۔ اب یہاں پہ بھی ہم یا کو الف سے نہیں بدل سکتے۔ پھر ایک اس سے اگلی شرط یہ ہے کہ واو اور یا کے بعد حرف تثنیہ نہ ہو۔ حرف تثنیہ جیسے اگر ہم دعوا، یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، دعوا، اب یہاں پہ ہم اس واو کو الف سے نہیں بدل سکتے کیونکہ اس کے بعد الف آ رہا ہے جو کہ تثنیہ کی علامت ہے، ضربا، ضربا۔ اور اسی طریقے سے یہ اسم، اگر ایسا اسم بھی آ جائے نا، جیسے عصوانی، یہ اسم ہے، 2 لاٹھیاں، تو یہاں پہ بھی یہ قاعدہ نہیں لگے گا، واو متحرک ہے، ما قبل مفتوح ہے۔ ایسے ہی آساوان کا دوسری شکل اگر تثنیہ کی بنائیں، آسا وینی، اب یہاں پہ بھی واو متحرک ما قبل مفتوح ہے،
واو کو الف میں بدلنا چاہیے لیکن نہیں بدلے گا. اور یہ شرط جو ہے یہ کافی زیادہ استعمال ہوتی ہے، تو اس لیے آپ اس کو ضرور ذہن میں رکھیں. جی اس سے اگلی شرط یہ ہے کہ واو اور یا کے بعد اگر جمع مؤنث سالم کا الف ہوگا تو بھی قاعدہ نہیں لگے گا. جیسے عصواتن، واو متحرک ہے، ما قبل مفتوح ہے، تو یہاں پر بھی ہم واو کو الف سے نہیں بدل سکتے. اور اسی طریقے سے صلواتن، یہاں پر بھی واو متحرک ما قبل مفتوح ہے، لیکن یہ الف اور لمبی تا یہ جمع مؤنث سالم کا الف اور تا ہے، اس لیے یہاں پر بھی یہ قاعدہ نہیں لگے گا. اور پھر ایک شرط یہ ہے کہ اگر واو اور یا کے بعد حرف مشدد آ جائے تو بھی قاعدہ نہیں لگے گا. جیسے علاویون، عصویون. اب یہاں پہ بھی واو متحرک ہے اور اس سے پہلے زبر آ رہی ہے، لیکن قالا والا قاعدہ نہیں لگے گا. اور اگلی ایک شرط ہے، اس کا بھی استعمال بہت زیادہ ہے، وہ بھی آپ کو ہر وقت یاد ہونی چاہیے کہ اگر واو اور یا کے بعد نون تاکید آ جائے تو بھی قالا والا قاعدہ نہیں لگے گا. جیسے اخشین، اخشین اور لتدعون. اب دیکھیں کہ یہاں پہ واو متحرک ما قبل مفتوح ہے لیکن یہ قالا والا قاعدہ نہیں لگنا. یہاں پہ بھی یا متحرک ما قبل مفتوح ہے، چونکہ نون تاکید آ رہا ہے، وہ نون تاکید ثقیلہ ہو یا خفیفہ ہو، قالا والا قاعدہ نہیں لگے گا. جیسے اسی کا اگر آپ نون خفیفہ لگا لیں تو اخشین، یہاں پہ بھی یہ قاعدہ نہیں لگے گا. اور اس کو اگر آپ نون خفیفہ میں بدل لیں لتدعون تو بھی قاعدہ نہیں لگے گا. پھر اگلی شرط یہ ہے کہ اگر اسم فعلان کے وزن پر آئے، یوں لکھیں گے فعلان کے وزن پر آئے تو بھی قاعدہ نہیں لگے گا. جیسے حیوان، یہاں پہ بھی قاعدہ نہیں لگے گا. اور اسی طرح اگلی شرط یہ ہے کہ وہ وزن اس واو اور یا جو ہیں فعلا کے وزن میں نہیں آنے چاہیے، کہ اگر واو اور یا ایسے کلمے میں آ رہے ہیں جس کا وزن فعلا ہے تو وہاں پہ بھی یہ قاعدہ نہیں لگے گا. جیسے حیدا، اب یہاں پر یہ قاعدہ نہیں لگے گا. تو یہ کثیر استعمال ہونے والی شرائط ہیں، اور بھی کتابوں میں شرائط لکھی گئی ہیں، لیکن یہ وہ شرائط ہیں جو زیادہ استعمال ہوتی رہتی ہیں. تو اس لیے ان شرائط کو آپ ذہن نشین کر لیں کہ ان کے علاوہ جو ہے وہ قالا والا قاعدہ لگتا ہے. تو امید ہے کہ یہ قالا والا جو قاعدہ ہے یہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ جو واو اور یا متحرک اس سے پہلے مفتوح ہو تو اس واو اور یا کو الف سے بدل دیں گے، اور یہ بدلنا واجب اور ضروری ہے. جیسے قالا کے اصل میں قاوالا تھا اور باع کے اصل میں بایعا تھا.